شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد بن عبد اللہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حضرات و خواتین، عنوان تقریر ہے حوصلہ افزائی، انکریجمنٹ کے الفاظ جن سے شخصیات بنی ہیں۔ عام طور پر آج یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دور قحط الرجال کا دور ہے۔ بہترین افراد، قابل شخصیتیں دنیا سے دھیرے دھیرے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ مسلم حکومتوں میں، مسلم دنیا میں ایسے مثالی افراد کہ جن کو ایک امت جانے، جن کو ایک امت سنے، جو دوسروں کے لیے مثالی بنے، ایسے افراد دھیرے دھیرے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک طرف تعلیم اور افراد سازی کا فقدان، تو دوسری طرف حوصلہ افزائی کے بجائے نازیبا کلمات، زبان کا غلط استعمال، حرکتوں سے ان کے رویوں کے لیے گالی گلوچ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ایسے ہیں کہ جس کا نتیجہ کہ امت کو بہترین اور قابل افراد نہیں مل پا رہے ہیں۔ حالانکہ اس امت کو خیر امت کہا گیا ہے کہ خیر امت کا لقب پانے والی یہ امت، اور اس کے ایسی چیزیں دنیا میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس امت کی کیا حالت ہے کہ زبان دکھنے میں ایک معمولی سا ٹکڑا ہے، گوشت، ہڈی بھی نہیں، لیکن اسی زبان سے نکلنے والے کلمات کسی کی زندگی بنا سکتے ہیں، کسی کی شخصیت سنوار سکتے ہیں، کسی کو کچھ کرنے اور آگے بڑھنے کے لیے صلاحیتیں اور حوصلہ دے سکتے ہیں، کسی کی دنیا بنا سکتے ہیں، کسی کو کچھ کر گزرنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ تو دوسری طرف یہی زبان کے نکلنے والے کلمات کسی کی دنیا ختم کر سکتے ہیں، کسی کے حوصلوں کو توڑ سکتے ہیں، کسی کے امیدوں پر پانی پھیر سکتے ہیں، کسی کی بنی بنائی اس کی حسرتیں، خواہشیں سب پر ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اختتام ہو جائے، کیونکہ الفاظ دلوں کو جیت بھی لیتے ہیں اور دلوں کو چھین بھی دیتے ہیں۔ کہ دلوں کا جیتنا یہ بھی اس کے ہاتھ میں ہے، دلوں کا چیرنا یہ بھی اس کے ہاتھ میں ہے، کہ انسان اگر سوچ کر سمجھ کر سامنے والے کو اچھے کلمات سے، اچھے جملوں سے، اچھے الفاظ سے اگر نوازے تو یہی چیز اس کے لیے مستقبل بن سکتے ہیں، یہی چیز اس کے لیے برائٹ فیوچر بنا سکتے ہیں۔ وہی اگر ہمارے زبان سے نکلنے والے کلمات خدا نخواستہ نازیبا ہو، گالی گلوچ ہو، یا کسی کے عہد شکنی کرنے والے ہو، یا کسی کے حوصلہ شکنی کرنے والے ہو، تو اس کی دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت بھی ختم کر سکتے ہیں، کہ وہ کچھ کر نہیں پائے گا، آگے نہیں بڑھ پائے گا، کچھ نہ کچھ اس سے جو ہونا ہے وہ ہو نہیں پائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام تر محنتیں، قابلیتیں، عبادات وغیرہ کے ساتھ ساتھ جو حقوق جن افراد کو دینا ہے وہ برابر دیا ہے۔ شخصیت سازی اور افراد سازی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مثالی کردار رہا ہے، مثالی کردار۔ آپ نے اپنے الفاظ اور اپنے کردار سے
ایسے اشخاص کو تیار کیے کہ مائیکل فلپ یہ لکھتا ہے کہ عرب کی بنجر زمین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد تاریخ کے ایسے ہیرے جواہرات وہاں جمع ہوئے کہ دنیا نے کہیں بھی اس طرح کے ہیرے جواہرات نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی کے ذریعے کہ جس میں جو ہنر دیکھا اس میں اس کو آگے بڑھایا، جس میں جو خوبی دیکھی اس کو سرایا، جس میں جو صلاحیت دیکھی اس کو اسی صلاحیت میں آگے بڑھایا، جس کو جس فیلڈ میں ماہر دیکھا اس کو اس فیلڈ میں ماہر بنایا۔ کچھ مثالیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو ہم نے سنا ہے کہ معراج کی واپسی پر جب کوئی تصدیق کرنے کے لیے تیار نہیں تھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہے ہیں تو وہ برابر ہے اور 100% صحیح ہے، 100% صحیح ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب عطا کیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے اسلام لانے کے بعد پہلی مرتبہ خانہ کعبہ میں سارے مسلمان 40 یا 50 جس کی تعداد تھی علانیہ نماز پڑھی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں الفاروق کا لقب عطا کیا، حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ دنیا نے دیکھا کہ اپنی زندگی بھر اس لفظ کے معنی، اس لفظ کے خوبیاں وہ بکھیرتے رہے۔ اتنا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، رواہ الترمذی 3680 پر 6 روایت نمبر۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ میں وہ دور اندیشی دیکھی، وہ خوبیاں دیکھے، وہ صلاحیتیں دیکھی، جس کی وجہ سے کہا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہوتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے 4580 پر 2 روایت نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ قرآن آپ پر نازل ہوا بہترین طریقے سے آپ پڑھ سکتے، ساتھ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ پڑھ کر سناؤ۔ یہی چیز انہیں آگے بڑھا کر فقیہ الامہ کے نام سے مشہور کرتی ہے کہ بے شمار مسائل میں ان کے فتوے ہیں۔ اسی طرح سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو غریب الدیار تھے، اجنبی تھے، کہاں کہاں سے کدھر سے آئے، وہ مدینے میں ان کا کوئی جان پہچان والا نہیں تھا، کوئی دوست کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مستدرک حاکم کی روایت ہے، سلمان منا اہل البیت 6040 پر 1 روایت نمبر، سلمان ہم میں سے ہے اور ہمارے گھر والوں کی طرح ہے۔ یہ ہے حوصلہ افزائی کے جملے۔ اسی کا نتیجہ، اسی حوصلہ افزائی کا نتیجہ کہ غزوہ خندق میں انہی کا مشورہ تھا کہ 10,000 کا لشکر جو آیا تھا مدینے پر حملہ کرنے کے لیے، اسے نیست نابود ہونا پڑا، واپس جانا پڑا، واپس پلٹنا پڑا۔ نہ ہی نہیں، کئی ایک صحابہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جملے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ھذا امین ھذہ الامہ، کہ یہ اس امت کے امین ہے، اس امت کے سردار ہیں۔ بخاری کی روایت ہے کہ اسی کا نتیجہ اجنادین، یرموک اور اس کے بعد بڑی بڑی لڑائیوں میں ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کمانڈر تھے۔ انہی کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اگر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ زندہ ہوتے تو میں انہی کو خلیفہ نامزد کر دیتا۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے تھے ان کے لیے۔ اتنا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو عین جوانی میں بخاری کی روایت ہے 4460 پر 9 روایت نمبر، ابھی ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود ہے، عمر رضی اللہ عنہ موجود ہے، علی رضی اللہ عنہ موجود ہے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ موجود ہے۔ اتنے بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی میں ان کی قائدانہ صلاحیتوں کو آگے بڑھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کمانڈر مقرر کیا کہ سپہ سالار بنایا۔ اسی کا نتیجہ کہ جب
مرتدین وغیرہ کا فتنہ اٹھا تو یہی کمانڈر تھے جو آگے بڑھ کر حملہ کیا اور ان کے ذریعے ماتحتی میں مسلمانوں کو بے شمار جیتے ہوئے ہیں۔ حضرت عتاب ابن اسید رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے 19 یا 20 پر 1 سال کی عمر میں کبار صحابہ کی موجودگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکے کا والی بنایا تھا۔ سیر اعلام النبلاء میں یہ واقعہ منقول ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو منافقین کی ساری فہرست بتائی تھی کہ کون منافق ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب کبھی کسی جنازے میں شریک ہوتے تو دیکھتے کہ حضرت حذیفہ ہیں یا نہیں، اور پوچھا کرتے تھے دیکھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان کیسا ہے کہ اے حذیفہ تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی فہرست بتائی ہے، کیا اس فہرست میں میرا نام تو نہیں ہے؟ کہ ایسا جلیل القدر صحابی عشرہ مبشرہ میں ان کا نام ہے، لیکن تواضع اور انکساری کے پوچھ رہا ہے کہ اس فہرست میں میرا نام تو نہیں ہے نا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حواری رسول حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے لیے کہا تھا ان لکل نبی حواریا وحواری زبیر بن عوام، کہ ہر نبی کے لیے ایک خاص معاون اور ایک خاص مددگار ہوتا ہے۔ میرا معاون اور میرے مددگار زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ہے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا اعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، رواہ الترمذی 3790 روایت نمبر۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت میں حلال و حرام کا فتویٰ دینے والے، حلال و حرام کو جاننے والے یہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہے، کہ اسی کا نتیجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وہ فتاوے دیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وہ فتاوے دیا کرتے تھے۔ کہ کتنی بڑی بات ہے کہ جس میں جو حوصلہ دکھا، جس میں جو خوبی دکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ان کو آگے بڑھایا ہے۔ خلافت کی بات کی جائے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو تیار کیا۔ جنگوں کی بات کی جائے تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو تیار کیا۔ سادگی کی بات کی جائے تو ابو بکر غفاری رضی اللہ عنہ کو تیار کیا۔ تعلیم کی بات کی جائے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے افراد کو تیار کیا۔ اگر دانائی اور حکمت کی بات کی جائے تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو تیار کیا۔ اگر جنگی چیزیں اور جنگی خوبیاں تیار کرنا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جن کی جنگی صلاحیتوں سے آج تک بھی دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ تواضع اور انکساری کی بات، مالداری فیاضی ہے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو تیار کیا، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو تیار کیا، جن کی دریا دلی ہر دوسرے جنگوں میں دیکھنے کو ملتی تھی کہ یہ امت کے قابل افراد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں تیار کیا ہے، یہاں تک کہ گھریلوی زندگی کی بات کی جائے، ازدواجی زندگی کے مسائل کے بارے میں معلومات کیا جائے تو عائشہ رضی اللہ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو تیار کیا۔ امت کے 1% مسائل یعنی 1/3 مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ تقریباً 2000 روایتیں ہیں ازدواجی زندگی، گھریلوی مسائل اور خانگی مسائل، یا ان سب چیزوں میں جو مسائل ہیں اور جو چیزیں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیے ہیں اور روایت کیے ہیں کہ کیا ہیں، کیا مسائل ہیں، کیا خوبیاں ہیں، یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں یہ افراد تیار کیے ہیں۔ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا تھا لو کان بعدی نبیا نعم الرجل عبداللہ لو کان یقوم باللیل، رواہ البخاری 1120 پر 2 روایت نمبر۔ کہ عبداللہ بہت اچھا لڑکا ہے، بہت بھلا آدمی ہے، بہت خوب آدمی ہے، کاش کہ وہ قیام اللیل کی پابندی کر لیتا۔ راوی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے بعد بہت کم ہی آرام کیے، بہت کم ہی اس کے بعد آرام کیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے تھے، حوصلہ افزائی کے جملے کہ بی اے انکریجر،
The world have plenty of criticize already کہ آپ حوصلہ کرنے والے بنو کہ دنیا میں بے شمار افراد ہیں جو ٹانگ کھینچنے کے لیے ہیں. زبان ایسا استعمال کرتے ہیں گویا خنجر کی طرح ہے کہ کیا پتا کہ کس کا دل چیر جائے, کس کے دلوں پر کیا گزرے, کس کو کیا تکلیف پہنچے, کس کو کیا مصیبت آئے, یہ دیکھتے ہی نہیں. بس زبان کھولے تو بعض لوگوں کی زبانیں نہیں ہیں, خنجر معلوم ہوتے ہیں کہ دل چیر کر رکھ دیتے ہیں, ویسی زبانیں وہ استعمال کرتے ہیں. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کتنے بہترین کلمات ہیں. حوصلہ افزائی کے ذریعے ایک امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا, ہر فیلڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد کو تیار کیا, جس کا نتیجہ کہ خلافت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہر طرف اور ہر میدان کے افراد مدینے میں جمع تھے. یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ آپ کے کردار, اخلاق اور حوصلہ افزائی کے ذریعے ممکن ہوا. کہ آج ہم کیا کر بیٹھتے ہیں, کن کیسے الفاظ سے ہم مخاطب ہوتے ہیں, سوچ لینا چاہیے اس بارے میں. اسی طرح اسلاف کرام کے بھی کچھ واقعات ہیں کہ ایک جملہ کسی کی زندگی کو کیسے بدل سکتا ہے. اگر زبان سے نکلنے والا ایک جملہ, بہترین افراد کے واقعات ہیں, غور سے سنیے کہ زبان سے نکلنے والا ایک جملہ یا ایک کلمہ کسی کی زندگی کو بنا دیا. امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اسحاق ابن راہویہ رحمہ اللہ کے درس میں تھے تو کہا کچھ ساتھیوں نے, لو جمعتم کتابا مختصرا لسنن النبی فوقع ذلك فی قلبی. تاریخ بغداد جلد 2 صفحہ نمبر 8. کہا کچھ ساتھیوں نے ان سے, جب وہ ابھی مسند میں سبق حاصل کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے, کہ اگر تم ساتھیوں میں سے کوئی ایک بہترین کتاب جمع کر لیتا سنن رسول پر تو یہ بہت بہتر ہوتا. تو امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی. فوقع ذلك فی قلبی. تو اس کے بعد یہ احادیث کو جمع کرنا شروع کیا جو بعد میں چل کر اصح الکتاب بعد کتاب اللہ الصحیح للبخاری کے نام سے مشہور ہوئی. کہ ساتھیوں کا ایک جملہ تھا کہ سنن نبوی پر کچھ ایک بہترین کتاب اگر میسر ہوتی تو اچھا ہوتا. یہی جملہ امام بخاری رحمہ اللہ کو امام بخاری بنایا کہ وہ احادیث جمع کیے کہ وہی احادیث آج قرآن مجید کے بعد اگر کوئی مستند کتاب ہے تو وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری. اسی طرح امام ذہبی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے جب وہ ابھی مکتب میں, اندازہ لگائیے مکتب کا مطلب ابھی چھوٹی عمر میں 8 سال 10 سال کے بچے چھوٹی عمر میں ہیں, تو کہا امام برزاری رحمہ اللہ نے ان کی رائٹنگ دیکھ کر, ان کی رائٹنگ جو خط لکھتے ہیں رائٹنگ دیکھ کر کہا تھا, خطک یشبہ خط المحدثین الدرر الکامنہ جلد 4. یہ روایت اور یہ حوالہ واقعے کے ساتھ منقول ہے. کہا خطک یشبہ خط المحدثین, ارے تمہاری رائٹنگ تو محدثین کی رائٹنگ کے معنی معلوم ہوتی ہے کہ تمہارا رائٹنگ لکھنے کا طریقہ محدثین کے لکھنے کی طرح ہوتا ہے. تو کہتے ہیں فوقع ذلک فی قلبی, تو یہ چیز میرے دل میں بیٹھ گئی. آگے چل کر امام زہبی بنے, لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ان کا حافظہ اتنے غضب کا اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا کہ بازاروں میں سے جاتے تو کانوں میں انگلیاں رکھ لے کر جاتے تھے. کتنی بڑی بات ہے دیکھیے کہ بازاروں میں جاتے ہیں تو کانوں میں انگلیاں رکھ لے کر جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر ایک بات ایک مرتبہ وہ سن لیتے تو حافظے میں بیٹھ جاتے. کوئی بھی بات ایک مرتبہ, اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے غضب کا حافظہ ان کو دیا ہوگا کہ ایک بار اگر ایک جملہ وہ سن لیتے تو زندگی بھر کے لیے وہ جملہ انہیں یاد ہوتا. اسی لیے جب کبھی وہ بازاروں پر سے گزرتے تو خود بخود کانوں میں انگلیاں رکھ لیا کرتے تھے تاکہ کوئی غیر ضروری بات نہ آئے. حدیث پر, فقہ پر اور مسند حدیث پر اور محدثین پر بے شمار کتابیں لکھی ہیں. انہی کی کتاب ہے سب سے بہترین کتاب السیر اعلام النبلاء, جو کہ 30 پر 2 جلدوں پر مشتمل ہے. 30 پر 2 جلدوں پر. اتنا ہی نہیں, آگے سنیے, ایک شخصیت کے بارے میں کم از کم 40-50 نام انہوں نے نقل کیے. اندازہ لگائیے کہ اگر ساری کتاب میں 10,000 نام ہیں تو کیسے ان کو اتنے نام یاد رہیں گے.
کہ باپ کا نام، دادا کا نام، پردادا کا نام، ان کے یہ واقعات، ان کے یہ واقعات، ان کے یہ واقعات، ایک جملہ خط کا یشبہ خط المحدثین، کہ تمہاری ریٹنگ تو محدثین کی ریٹنگ کی طرح رکھتی ہے۔ اسی طرح عبد القاہر بن عبداللہ رحمہ اللہ ایک بہترین محدث ہیں اور علم حدیث پر انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بھوک کی وجہ سے کام کی تلاش میں نکلے اور ایک آدمی کے پاس جا کر پوچھتے ہیں کام، مجھے کام چاہیے، تو وہ شخص کہتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ آگے بڑھائیں، ہاتھ دکھائیے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ میری طاقت دیکھنا چاہتا ہے کہ توانائی کتنی ہے، یہ ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں۔ دیکھ کر کہتا ہے وہ ہذہ الید لا تصلح الا للقلم، کہ سیر اعلام النبلاء جو امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کتاب میں جلد 20 میں 270 پر 8 صفحہ نمبر یہ واقعہ منقول ہے۔ کہتے ہیں کہ اس آدمی نے ہاتھوں کو دیکھ کر کہا ہذہ الید لا تصلح الا للقلم، کہ ارے یہ ہاتھ تو قلم کے لیے بہتر معلوم ہوتے ہیں، لکھنے کے لیے بہتر معلوم ہوتے ہیں، رائٹنگ کے لیے بہتر معلوم ہوتے ہیں۔ دیکھیے تاجر ہے، وہ محنت کرنے والا شخص ہے، لیکن کہا، دیکھ کر کہا اچھے جملے کہ یہ ہاتھ تو علم کے لیے بہتر معلوم ہوتے ہیں، لکھنے کے لیے بہتر معلوم ہوتے ہیں۔ یہی کلمہ ان کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ آگے چل کر وہ حدیث، فقہ، علم قرآن، علم کلام، سب پر ان کی کتابیں ایک جملہ ہے کہ ہذہ الید لا تصلح الا للقلم۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ یتیم تھے، استاذ کی حوصلہ افزائی ان کو ملی تھی، استاذ کی حوصلہ افزائی ان کو نصیب ہوئی تھی کہ استاذ جب کبھی یہ نہ ہوتے تو یہ پڑھا دیا کرتے تھے۔ استاد بہت شاباشی دیتا، یہاں تک کہ جب یہ علم کلام اور دوسرے اس میں مشہور ہو گئے اور ان کی طرف انگلیاں اٹھنے لگی تو ایک شخص نے کہا ان سے اُزْعَلَا مَعَ هَذِهِ الْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ أَلَّا تَكُونَ قَدْ صَدَدْتَ أَهْلَ زَمَانِكَ قلت فمن معي يبقي، کہ کون ہیں اب جو باقی ہیں، کہ اُزْعَلَا مَعَ هَذِهِ الْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ أَلَّا تَكُونَ قَدْ صَدَدْتَ أَهْلَ زَمَانِكَ، کہ تمہارے پاس اتنی صلاحیت، اتنی فصاحت، اتنی خوبی اور اتنے چیزیں ہونے کے باوجود افسوس ہے کہ تم اہل زمانہ کے سردار نہیں بن سکتے۔ تو پوچھتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کون باقی ہیں جن کا میں ارادہ کروں؟ تو کہا جاتا ہے مالک بن انس باقی ہیں۔ کہتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ 19 راتوں میں معطا امام مالک کی کتاب ہے جو کہ حدیث پر پہلی کتاب، فقہ پر پہلی کتاب مانی جاتی ہے، پورا یاد کیا 19 راتوں میں۔ اندازہ لگائیے کہ صرف 19 راتوں میں پوری کتاب انہوں نے یاد کر لی، کیسا حافظہ دیا ہوگا کہ یہ چیزیں ہیں، خوبیاں ہیں کہ الفاظ یہی چیزیں۔ دیکھیے میں نے 4-5 مثالیں دیا اس میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے 6 سال مثالیں دیا کہ ساروں میں ایک ہی چیز تھی کہ استاد سے زبان سے نکلنے والا ایک جملہ، ایک کلمہ، حوصلہ افزائی کے کچھ کلمات کسی کی زندگی کو بنائے، اور کسی نے اتنے کارنامے انجام دیے کہ رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ان کی والدہ نے انہیں دھوبی کے پاس کام کرنے کے لیے چھوڑا تھا، غربت تھی، حالات نہیں تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو معلوم ہوا تو بلا لے کر آئے اپنے ساتھ اور کہا کہ والد کی خواہش یہ ہے کہ میں پڑھائی چھوڑ دوں اور کام کروں، گھر میں پیسوں کی تنگی ہے۔ تو کہا انہوں نے کہ تم تعلیم حاصل کرو، پیسے کا انتظام میں کر دوں گا۔ 100 درہم یا 100 دینار ایک تھیلی دیا اور تعلیم کے لیے رکھ لیا، اور کہا جب کبھی ختم ہو جائے کہہ دینا کہ میں دوسری تھیلی دے دوں گا۔ پھر جیسے ہی ختم ہوئی، ختم ہونے سے پہلے دوسری تھیلی ہے۔ یہی امام ابو یوسف رحمہ اللہ ہے جو کہ قاضی ہارون رشید کے زمانے میں چیف جسٹس تھے، قاضی کے عہدے، قاضی القضات سب سے بڑا جو عہدہ ہے قاضی کا، اس عہدے پر یہ فائز تھے کہ کہاں سے وہ نکلے اور کہاں وہ پہنچے۔ استاذ کی حوصلہ افزائی، استاذ کے اچھے کلمات، استاذ کے اچھے خوبیاں۔ ابن حزم رحمہ اللہ کے بارے میں آتے ہیں، ظاہری فرقے کے، ان کا بھی یہی حال تھا، نماز پڑھنے کے لیے گئے، معلوم نہیں تھا طور طریقہ وغیرہ، لوگوں نے ڈانٹا فقہ کے مسائل میں، تو اس کے بعد اتنی زبردست کتابیں ان کی آئی ہیں کہ اہل کمال تک یہ پہنچے کہ
کہ کتابیں تصانیف انہوں نے ایسے ایسے لکھی ہیں کہ ایک دنیا آج ان کو پڑھتی ہے اور ایک دنیا ان سے متاثر ہے. کہ دیکھیے میں نے 10-12 واقعات مثالوں کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیے ہیں کہ ان ساروں کے واقعات کے اس میں کیا چیز کامن نظر آتی ہے کہ یا استاذ، والدین یا بڑوں کا ایک ایسا جملہ جس نے ان زندگیوں کو بدل دیا، جس نے انہیں کچھ بنایا، جس نے انہیں قابل کیا، جس نے انہیں بہت کچھ دیا دنیا میں، کہ آج مجھے اور آپ کو ویسے ہی کرنا ہے. کیوں؟ ہم باتوں میں، الفاظوں میں، چیزوں میں کیا کچھ کر نہیں دیتے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، تم کچھ نہیں بن سکتے. تم سے یہی امید تھی، تم نالائق ہو، تم ناکارہ ہو، تم بے وقوف ہو، تم اسی لائق ہو، تم سے کسی چیز کی امید نہیں ہے، تم کیا بھی نہیں کر سکتے، تم دنیا میں بوجھ ہو، تم مجھ پر بوجھ ہو، تم میرا نام خراب کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو، تم میرے گھر میں کیوں پیدا ہوئے، تمہیں میری اولاد کیوں بننا پڑا. یہ نازیبا کلمات ہے، یہ نازیبا جملے جس کی وجہ سے بننے والے اچھے اچھے نوجوان اپنے آپ کو کرٹیسائز کر لیتے ہیں کہ شاید کہ میں ایسا ہی ہوں، شاید کہ مجھ میں خوبی نہیں ہے، شاید کہ مجھ میں ٹیلنٹ نہیں ہے، شاید کہ مجھ میں صلاحیت نہیں ہے. حالانکہ ہر انسان کے پاس صلاحیت ہے، ہر انسان کے پاس خوبیاں ہیں، ہر انسان کے پاس کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ خوبیاں رکھے. کیونکہ ایک انسان جیسا ہے اس جیسا انسان دنیا میں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. جیسا میں ہوں ویسا کوئی اور نہیں ہو سکتا. جیسا آپ تمام ہیں، تم جیسا انسان دنیا میں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، بن ہی نہیں سکتا. تم جیسے خوبیاں کسی اور کے پاس ہو سکتے ہیں لیکن ایز اٹ از 100% نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے ہر انسان کو ایک خوبصورت طریقے سے بنایا ہے. تو کوئی بھی کرٹیسائز کرے اپنے آپ کو سمجھ لے اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا ہے، خوبیاں اس نے مجھے دیے ہیں، صلاحیتیں اس نے مجھے دیے ہیں، اچھائیاں مجھے دیے ہیں. کہ اگر کوئی نوک جھوک کرنے والے، کنارہ شکچی کرنے والے ایسا کچھ کرے تو باصلاحیت ہو کر گزارے، خوبیاں رہ کر گزارے. کیونکہ آج کے معاشرے میں تعریف کم، ٹانگ کھینچنا زیادہ ہے. اور ہندوستانی مینڈکوں کی مثال بہت مشہور ہے کہ ہر جگہ مینڈکوں کو پال کر ڈھکن بند کر دیا گیا تھا، لیکن ہندوستان کے جو بکٹ وغیرہ میں یا جو بھی اس طرح کا باکس ہے اس کا ڈھکن کھلا ہی کھلا ہے. پوچھا اس شخص نے کیا ماجرا ہے کہ ساروں کے ڈھکن بند ہے لیکن اس کا ڈھکن کھلا ہوا ہے؟ تو کہا دس از انڈینس، یہ ہندوستانی ہے. اگر ایک اوپر چڑھا تو دوسرا ٹانگ کھینچتا، دوسرا چڑھا تو تیسرا کھینچتا. کسی کو ترقی یہاں پسند نہیں آتی. کون تو ترقی کرے تو پہلے یہی کھینچ لیتے. آج یہی کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. نہ صرف یہ کہ ہم ترقی کرتے، دوسروں کو بھی ترقی کرتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے، پہلے نظر لگاتے یا خامی بیان کرتے یا کچھ نہ کچھ بولتے. اسی لیے کہا گیا ہے حوصلہ کرنے والوں بنے. دنیا میں بے شمار افراد ہیں جو ٹانگ کھینچنے کے لیے کافی ہے، جو خرابی پیدا کرنے کے لیے کافی ہے، خامیاں پیدا کرنے کے لیے کافی ہے. میری اور آپ کی کوشش یہ ہونا ہے کہ اپنے الفاظ، اپنے زبان، اپنے کردار، اپنے طور طریقے سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اگر کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرے، اگر کسی کا حوصلہ بڑھا نہیں سکتے تو مذمت نہ کرے، اگر کسی کی خوبی بیان نہیں کر سکتے تو خامی نہ بیان کرے، اگر کسی کو آگے نہیں بڑھا سکتے تو پیچھے مت کھینچیے. کیونکہ وہ بھی کچھ بننا چاہتا ہے، کچھ کرنا چاہتا ہے، اس کے بھی اس کے بڑوں کی امیدیں ہیں اس پر، اور جوانی سارے والدین نے اس پر انویسٹ کیا ہے. تو اس کے لیے کوشش یہ ہونی چاہیے یا تو کسی کا اچھا کرے، اچھا نہیں کر سکتے تو برا تو مت کیجیے. یہی اخلاق. خلقن کی جمع اخلاق. اخلاق کی عام تعریف کیا ہے؟ اخلاق کی اعلیٰ مثال کہ اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کہ اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا. اور اخلاق کی کم سے کم مثال کیا ہے؟ کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اپنے اخلاق، عادات و اطوار سے کسی کو تکلیف نہ ہو. یہی اخلاق ہے. یہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا کر گئے کہ کیسے افراد سازی ہو سکتی ہے، بہترین افراد کو کیسے بنایا جا سکتا ہے اور ان کی تربیت کیسے کی جا سکتی ہے. کیونکہ آج ہر بچہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ میں چراغ رہ گزر ہوں، مجھے شوق سے جلاؤ. میں چراغ رہ گزر ہوں، مجھے شوق سے جلاؤ. کہ میں بننے کے لیے آیا ہوں، میرے پاس قابلیتیں ہیں، میرے پاس صلاحیتیں ہیں، میرے پاس خوبیاں ہیں،
میرے پاس اچھائی آئے مجھے بناؤ تو صحیح, میری تربیت تو برابر کرو, میرا بچپن تو سنبھالو, میرے بچپن کی خوبیاں برابر کرو. لیکن کیا ہو رہا ہے آج امت کا حال کہ بچپن سے ہی بے لگام چھوڑ دیا جاتا ہے, حالانکہ وہی عمر ہے جس میں انسانوں کو بنایا جاتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کی دعائیں والدین کی اسی عمر میں تھی, 8-10 سال انہوں نے قرآن کو حفظ کیا تھا. بے شمار افراد ایسے کہ وہ اپنے بچپن میں اپنے والدین یا بڑوں کی تربیت کا نتیجہ کہ ایسے قابل افراد بنے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے, عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ, زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے بیٹے, سب یہ بہترین افراد بنے. کیسے؟ ان کی تربیتیں ویسی ہوئی ہے, بچپن سے اس کا لحاظ رکھنا ہے. کیونکہ اگر درخت چھوٹا ہے, برابر ابھی اگ رہا ہے, تو اس کو ہم جیسے چاہے پھیر سکتے, ادھر پھیرنا پھیر سکتے, ادھر پھیرنا پھیر سکتے, سیدھا کھڑا کرنا کھڑا کر سکتے. ایک بار اگر وہ بڑا ہو گیا تو درخت تو دور کی بات, اس کی ایک ڈالی پکڑ کر بھی ہم ہٹا نہیں سکتے, پھرا نہیں سکتے, یا اس کی جگہ سے موڑ نہیں سکتے. اسی طرح جوانی کہ کتنے واقعات ایسے ہیں کہ والدین سر پٹک پٹک کر رو رہے ہیں کہ بچہ ہاتھ سے نکل گیا, ہاتھ میں تھا ہی کب, تم نے رکھا ہی کب, کہ بچپن میں موبائل کے حوالے, بڑے ہونے کے بعد اسکول ٹیوشن اور باہر کی دنیا کے حوالے, کہ بچہ گیا تو بس گھر میں رہے تو شرارت کرتا, والدین کو ستاتا, کچھ نہ کچھ ہوتا, جس کا نتیجہ کہ وہ بننے کی عمر میں اس پر تربیت برابر نہیں ہوئی. کہ جس عمر میں وہ بننا تھا, کچھ حاصل کرنا تھا, اس عمر میں انہوں نے نہیں کیا ہے, جس کا نتیجہ کہ آج کیا کچھ ہوا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ 12-13 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی تھی, اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل. اے اللہ تو اس بچے کو دین کی سمجھ دے, دین کا علوم اور فنون اسے عطا کر. جس کا نتیجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دنیا نے دیکھا کہ وہ گئے 12-13 سال کی عمر کے ہی, اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ جاتے ہیں, کیا بول کر جاتے ہیں کہ چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تو ہو گئی, ہم کیا کریں گے, علم حدیث کو حاصل کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث ہے, سنن ہے, اس کو جمع کریں گے. شادی پشو پیش ہوئے, آگے پیچھے ہوئے, لیکن یہ اپنے ارادے پر ڈٹے رہے, جمے رہے, علم حاصل کیا, محنت کرنا شروع کیا, گھر گھر گئے. اسی میں آتا ہے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے گھر کو گئے, دوپہر کا وقت ہے, کڑکتی ہوئی دھوپ ہے, تو وہ گھر سے باہر نہ نکلنے پر وہیں بیٹھ گئے انتظار میں. جب باہر نکلے تو افسوس کیا, اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی, بلا لیے ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. اس طرح محنت کی, کچھ ہی سال گزرے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے, محض 17-18 سال کی عمر میں یہ شورا کمیٹی کے ممبر ہیں, جہاں اہل بدر اور بڑے بڑے صحابہ کرام اس کمیٹی کے ممبر ہوا کرتے ہیں. اس کمیٹی میں ایک نام عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا آتا ہے. ان کے علم, ان کی قابلیت, ان کی صلاحیت پر یہ کیسے ملا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے, اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل. امتحان لینے کے لیے اسی محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ سورہ نصر, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اس کی تفسیر بتائیے. لوگوں نے کہا کہ اس میں خوشخبری ہے, دین غالب آ کر رہے گا. یدخلون فی دین اللہ افواجا, کہ لوگ جماعتوں کی شکل میں, قبیلوں کی شکل میں, فوج در فوج اسلام میں داخل ہوگی. یہ اسلام کی سربلندی کے لیے ایک خوشنما پیغام ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اشارہ ہے. کیسے؟ کہا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. آپ کثرت سے تسبیح بیان کیجئے, استغفار کیجئے. اور اگر لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس عظیم مقصد, جس عظیم ارادے کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے ہیں, وہ کام تو ہو گیا. اب آپ استغفار کا حکم ہو رہا ہے, مطلب کیا ہے؟ آپ کے جانے کی باری ہے, ایام قریب آ رہے, ویسا ہی ہوا ہے. تو یہ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ.
ہر دوسری تیسری آیت میں قال ابن عباس رضی اللہ عنہ کا کوئی نہ کوئی قول، کوئی نہ کوئی حدیث، کوئی نہ کوئی تفسیر، کچھ نہ کچھ منقول ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جملے کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، کہ بے شمار اس طرح کی چیزیں ہیں کہ حوصلہ افزائی اور اچھے کلمات اور اچھے جملوں کے ذریعے کیا کچھ ہوا اور دنیا نے کیا کچھ بنا اور دنیا کو کیا کچھ ملا ہے، اگر وہی دوسری جانب ہمارے الفاظ یا ہمارے کردار یا ہمارے طور طریقے کسی کو جھکانے کے لیے، کسی کو گرانے کے لیے، کسی کو مقام کو گھٹانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ اس کا مقام گھٹے یا نہ گھٹے، آپ کا مقام گھٹ سکتا ہے کہ وہ برائیاں یا وہ بددعائیں یا وہ نازیبہ الفاظ آپ کے حق میں فرشتے آمین کہہ سکتے ہیں۔ اسی لیے اگر زبان کا استعمال بہتر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دو جبڑوں کے درمیان جو چیز اور دو رانوں کے درمیان جو چیز، شرمگاہ اور زبان کی حفاظت اگر کر دے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، معمولی بات نہیں ہے کہ ان واقعات کے ذریعے معلوم ہوا کہ بننے والے کیسے بن سکتے ہیں، کہ کیا کچھ ان کو مل سکتا ہے۔ وہی کئی واقعات ایسے ہیں کہ باپ ٹھکرا دیا، گھر سے نکال دیا، گھر سے بھگا دیا، یا اس طرح کے توہین آمیز جملے کہا کہ بچے نے سمجھ لیا کہ شاید مجھ میں خوبیاں ہی نہیں ہے، شاید کہ میں ٹیلنٹڈ ہوں ہی نہیں، شاید کہ میرے پاس صلاحیتیں ہوئی ہی نہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو مانتا ہے آئیڈیل، اپنے والدین کو، سرپرستوں کو، رشتہ داروں کو۔ لیکن بعض لوگ ہوتے ایسے، منہ کھولے تو انگار نکلنا، منہ کھولے تو تلوار کے مانند، منہ کھولے تو خنجر کے مانند چلتے ہیں ان کی زبانیں۔ ویسی زبانوں کے لیے لعنت ہے۔ یاد رکھیے کہ وہ زبان جس کی وجہ سے کسی کی دنیا برباد ہو جائے، جس کی وجہ سے کسی کی ترقی میں رکاوٹ آ جائے، جس کی وجہ سے کوئی بننے والا نہ بنے، تو ویسی زبان کے لیے لعنتیں ہیں۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ زبان کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ ابن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ دیکھیے کہ زبان دکھنے میں معمولی ٹکڑا ہے کہ اگر ہم نے اس کو سنبھال کر رکھا تو یہی زبان ہمارے سارے باڈی کی عکاسی کرتا ہے کہ مرد نگفتہ باشد عیب ہنر نہفتہ باشد، کہ آدمی جب تک اس کی زبان نہیں کھولتا ہے اس کا عیب اور اس کا ہنر دونوں چھپے ہوئے رہتے ہیں۔ نوٹ کیجئے کہ انسان اگر خاموش ہے تو اس کا عیب اور اس کا ہنر دونوں چھپے ہوئے رہتے ہیں۔ زبان کھولنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ کیا کیا خوبیاں ہیں، کیا کیا اچھائیاں ہیں، کیا کیا ٹیلنٹ ہے۔ اس کی طرح جو عمر ٹین ایج کی ہوتی ہے، جو عمر 6 سال 8 سال وغیرہ کی ہے، ان میں ان کا حافظہ بہتر ہوتا ہے کہ خامیاں نہیں ہوتی، ان میں برائیاں نہیں ہوتی، دل صاف ہوتا ہے، من صاف ہوتا ہے، پتھر کی لکیر کے مانند ہے۔ تو اس عمر میں بنائے، اس عمر میں ان کا حوصلہ بڑھائے، اس عمر میں ان کی تربیت برابر کرے، اس عمر میں ان کو اچھے الفاظ سے نوازے، کہ ایسا نہیں کہ غلطی کر کے آ جائے تو خوب مارنا پیٹنا شروع کر دے، گالی گلوچ شروع کر دے۔ آج معاشرے میں یہی ہو رہا ہے کہ اگر 7 سال 8 سال 10 سال کا بچہ اگر اس سے کچھ غلطی ہو جائے تو والدین کیا کرتے ہیں؟ خوب پٹائی، خوب مار، گھر سے بھگانا، مار دھاڑ، اس طرح یہ کرتے ہیں کہ گویا کہ وہ کچھ بھی نہیں، انسان نہیں جانور ہے، اسی طرح پیٹتے ہیں۔ مار بھی ضروری ہے شریعت میں، ایسا نہیں کہ مارنا نہیں چاہیے، مار بھی ہو، مار برائے تربیت کا، مار برائے اصلاح کا ہو، مار برائے اچھائی کا ہو، وہ مار کے پیچھے کے درد کو سمجھ سکے۔ وہ مار کے درد کو نہیں سمجھتا تو پیچھے کا درد کیا سمجھتا؟ بیٹ لے کر ایسا مارتے گویا کہ جانور ہے، گھوڑا یا بیل ہے، اس طرح زبردست طریقے سے دھیرے دھیرے وہ مار کھانے کا عادی ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اس کے کیا تو مار لو، بیلٹ تو استعمال کرو، لاٹھی تو استعمال کرو، کچھ بھی استعمال کرو، کیا بھی فرق نہیں پڑتا، نستے ہیڑا پڑھنے کھتا۔ اب ایک 25 سال کے بعد ہاتھ اٹھانے سے پہلے واپس سوچنا، ہٹا کٹا انسان کچھ لے آگا تو میری حالت کیا ہو۔ اسی لیے بچوں کو لاڈ اور پیار دونوں ہونا ہے، جہاں سختی وہاں سختی، لیکن جس معیار میں کرنی ہے اس معیار، زیادہ بھی نہیں کم بھی نہیں۔ اگر زیادہ بھی بچوں کو لاڈ کریں گے تو وہ ہاتھ سے نکل جائیں گے، اگر زیادہ بھی بچوں کو ماریں گے تو وہ باغی ہو جائیں گے۔ دونوں میں ہونا ہے، جہاں مارنا وہاں مارنا، جہاں اصلاح کرنا وہاں اصلاح کرنا۔ اور سب سے بڑی بات آج میرے اور آپ کے پاس یہ چیز، وقت، اپنی اولاد کے لیے وقت،
اپنی بیوی کے لیے وقت، کہ بیوی کیا چاہتی ہے ہم سے، کچھ وقت شوہر کا مجھے مل جائے، کچھ بات چیت ہو جائے کہ میں دن بھر کی تھکان ختم کر لوں، کچھ سکون کے ذریعے میں حاصل کر لوں۔ اولاد کیا چاہتے ہیں، ان کی تربیت اگر ہونا ہے تو گھر میں عورتیں تو وقت دیتی ہی ہیں، مرد حضرات کو بھی وقت دینا ہے، ان کی اصلاح کرنا ہے، ان کی چیزوں کو دیکھنا ہے کہ رینک کیا ہے، پروگرس کیا ہے، رپورٹ کیا ہے، سب چیزوں پر نظر ہونا ہے، کیونکہ بچے سیکھتے ہیں۔ ایک واقعہ کہتا ہوں کہ اسکول میں ایک مرتبہ بچے کو تاخیر ہوئی تو والد نے کہا کہ جاؤ بول دو کہ طبیعت ہمارے والدین کی خراب تھی جس کی وجہ سے لیٹ ہو گیا، حالانکہ کچھ طبیعت خراب نہیں۔ بچہ گیا، جا کے بول دیا کہ میرے والدہ سیریس ہے جس کی وجہ سے مجھے تاخیر ہوئی۔ اب وہ جھوٹ سیکھا، کیونکہ اس سے پہلے وہ جھوٹ نہیں آتا تھا، کیونکہ کل مولود یولد علی الفطرہ بخاری کی روایت ہے، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت کا مطلب کیا؟ اسلام پر، سچائی پر، اچھائی پر، اچھے اخلاق پر، حسن سیرت پر، حسن سلوک پر، سب پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے والدین ہیں جو اسے سکھاتے ہیں، اس کے والدین ہیں جو اسے بگاڑتے ہیں۔ جھوٹ بچہ سیکھتا ہے، اسے آتا نہیں، پہلے سے سیکھتا ہے۔ اب دیکھا پروگرس رپورٹ ایک بار آیا، پیرنٹس میٹنگ کا مطالبہ ہوا کہ بچے کا رزلٹ برابر نہیں ہے، والدین کو لانا ہے۔ دوسرے دن گیا، جا کر بول دیا کہ میرے والدہ بہت سیریس ہے، بیڈ سے اٹھنے کے لائق ہی نہیں۔ ایسا ایک بار نہیں ہوا، 4-5 مرتبہ ہو گیا، اور بچہ یہاں تک کہ بہت ناکارہ ہو گیا۔ تو ٹیچروں نے دیکھا اور ہیڈ ماسٹر نے دیکھا، کیا ماجرا ہے؟ ہر مرتبہ یہ بچہ یہی کہتا ہے کہ میرے والدہ بہت بیمار ہے، میرے والدہ بہت بیمار ہے، چلو گھر چلتے ہیں۔ گھر گئے، رنگ کیا، معلوم ہوا، اندر گئے تو والدہ بھی ٹھیک ہے، والد بھی ٹھیک ہے۔ تو جانے کے بعد باپ پوچھتا ہے کس چیز نے تجھے مجبور کیا کہ تو اتنی مرتبہ جھوٹ بولے؟ تو کہا آپ ابا جان، آپ سے ہی میں نے سیکھا، آپ ہی نے تو کہا تھا کہ اسکول کے تاخیر پر جاؤ، جا کے کہہ دینا کہ والدہ بیمار ہے، وہی میں کر رہا ہوں۔ تو یہی چیز ہے، اولاد کو بنانے اور اولاد کو بگاڑنے میں والدین کا ہاتھ ہے۔ اگر ہم مستی میں، آسانی میں، کچھ نہ کچھ ہنسی مذاق میں کہہ دیتے ہیں تو وہ بچے اس بات کو ذہن میں بٹھا لیتے ہیں، بچے اس چیز کو ضبط کر لیتے ہیں۔ اگر مذاق میں بھی اس کے حوصلہ افزائی ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ پروگرس رپورٹ لایا جائے تو خود بخود آپ اسے 10 روپے دیجئے، چائے پلاجیے، کچھ ٹریٹ دیجئے، باہر کچھ کھلائیے، کتنا خوش ہوگا، آگے وہ اور ایگزام اچھا لکھنے کی کوشش کرے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کرٹیسائز پہلے طریقے سے، تیرے سے یہ امید تھی، اتاس تو آتا سو، اسی لائق تو، پکڑ کو مارے سو مارے۔ اب انہیں پڑھتا سو بھی پڑھتا نہیں، دوسری مرتبہ کیا کرے تو بھی کھانا سو جا کو، وہ فیل ہو کچھ کھائیں گے، پاس ہو کو کیا کھانا۔ وہی اگر بیچارہ پاس ہو رہا ہے، اچھے طریقے سے سمجھائے، تعلیم کی اہمیت اسے بتائے، محبت سے سمجھائے، باہر لے کر گئے، کچھ کھلائے پلائے، تو اس کے اندر دل میں بیٹھے گی کہ باپ میرا ہمدرد ہے، میری فکر کرتا ہے، میرا خیال رکھتا ہے۔ وہی اگر 4 مارا مارے اپنی زندگی میں چلے گئے، وہ بھی کیا کرے گا؟ دوسرے دن ریکارڈ کارڈ بتائے گا ہی نہیں، بتائے گا ہی نہیں کہ آج میرے اور آپ کی حالات یہی ہے کہ ایز اے پیرنٹس اگر ناکام ہو گئے تو وہاں ہم کو بھی جواب دینا ہے۔ والدین بچے کھڑائیں گے کہ والدین ہیں جنہوں نے مجھے تربیت نہیں کی۔ نام سنا ہوگا سکندر کا، بہت بڑا نام ہے، الیگزینڈر اس کا نام کہا جاتا ہے۔ یہ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ وہ اپنا استاذ ارسطو کے ساتھ تھا کہ ایک نسل ہے، سقراط سب سے بڑا بہترین مفکر ہے، جس نے اس زمانے میں دیوی دیوتاؤں کے یقین کو انکار کیا تھا، جس کی وجہ سے بھری محفل میں ہارم آف دا پوائزن پی کر انہیں اپنے آپ کو گوارا کیا، کہ پورے دنیا کے سامنے وہ زہر پینا گوارا کیا، لیکن حق بات سے ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ تو اسی کا شاگرد ہے افلاطون، اس کے علم کو زندہ رکھا، اس کے عمل کو زندہ رکھا۔ پھر اسی کا شاگرد ہے ارسطو، اس کی زندگی کو دیکھیے۔ یہ واقعہ کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ کیسے اس نے اپنی زندگی کو بنایا ہے، کہ آج علمی دنیا میں ارسطو قیسس ایک بہت بہترین نام ہے، کیونکہ یہ سکندر کا استاذ ہے۔ بچپن میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے کہ کم عمری میں ہی اس کے والدین دور ہو گئے تھے، گیا بادشاہ کے دربار میں بھوک کی وجہ سے، ابھی سیڑھیاں چڑھ ہی رہا تھا کہ اس کی چکر اور غشی آ کر گر گیا۔ ایک عورت نے، باندی نے دیکھا، اٹھایا، پانی چھڑک کر کہا، ارے تم تو اچھے گھر کے معلوم ہوتے، کپڑے بھلے لگ رہے ہیں۔ دیکھیے کلمات کیسے ہیں اس باندی کے،
ایسا نہیں کہ کیا بھی کام نہیں کا، بھگانا، مارنا، گالی دینا نہیں. ارے تم تو اچھے گھر کے معلوم ہوتے ہو، تمہارے کپڑے بھی بھلے معلوم ہوتے ہیں، کتنی کس جرأت پر تم یہاں آئے ہو. تو ارسطو نے کہا پیٹ، بھوک. تو بچے کے اخلاق آداب دیکھتے ہوئے اس نے بادشاہ سے سفارش کی کہ اسے کچھ نہ کچھ اچھے کام پر لگایا جائے، کیونکہ میں اس میں کچھ اچھائیاں دیکھ رہی ہوں. یہ کہہ کر قریب میں ایک اسکول تھا، اسکول میں جھاڑو وغیرہ کرنے کے کام میں اس کو لگا دیا جاتا ہے ارسطو. اب اس کا یہ معمول تھا کہ روزانہ صبح سویرے وقت سے پہلے وہ سارے کام سے فارغ ہو جاتا، جیسے ہی کلاس ہوتی کسی نہ کسی درینچے یا کھڑکی کے پاس سے کلاس کو لیکچر کو سن لیا کرتا تھا. عام تھا، اس کا عام معمول تھا. پھر سال ختم ہوا، اکیڈمک ایئر، بادشاہ نے سارے طلباء کو طلب کیا امتحان کے لیے کہ جانچ ہو جائے. طلباء سے اسے تشفی بخش، سکون بخش جواب نہیں ملا. تو اس نے کہا استاذ کو بلا کر یا تو ٹھیک جواب دو یا تو تمہاری گردن اڑا دی جائے. اتنے میں ارسطو آتا ہے، سارے آداب کو بجا لاتا ہے. بجا لاتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ اگر اجازت ہو تو میں امتحان دے سکتا ہوں، اور اس میں میرے استاذ کی کوئی غلطی نہیں. میرا استاذ اور کوئی طالب علم نہیں جانتا کہ میں کسی نہ کسی کھڑکی کے پاس سے روزانہ کا سبق سن لیا کرتا تھا. امتحان لیا گیا، ایسے سوالات اور اتنے بہترین جوابات دیے اس نے کہ آگے چل کر یہی ارسطو ہے جو سکندر الیگزینڈر کا استاذ بنا، جس کے بارے میں الیگزینڈر نے کہا تھا والدین نے تو مجھے دنیا میں لایا ہے، یہ استاذ ہے جنہوں نے مجھے آسمان کی بلندیوں پر اڑنا سکھایا. اتنا ہی نہیں کہ اگر ایک مرتبہ حالات کچھ ناگفتہ آئے، ڈوبنے کا موقع آیا، استاد اور شاگرد دونوں ساتھ میں الیگزینڈر اور ارسطو، تو وہ کہتا ہے اپنے لوگوں سے پہلے ارسطو کو بچاؤ. تو ارسطو کہتا ہے وقت کا بادشاہ تم ہو، بادشاہ بننا ہے تم کو، حکومت کو سنبھالنا ہے، پہلے تم جاؤ. تو الیگزینڈر نے کہا، سکندر نے کہا کہ اگر ایک الیگزینڈر مر گیا، اگر ایک الیگزینڈر ڈوب گیا تو سمجھو کہ ایک الیگزینڈر ڈوب گیا. وہی اگر ارسطو اگر مر گیا، ارسطو اگر ڈوب گیا تو ہزاروں الیگزینڈر بننے سے رہ جائے. یہ ہے استاذ کا مقام کہ اچھے افراد ہے تو آنے والی نسلیں اچھے ہو سکتے ہیں، اور اچھے کلمات ہونا ہے، اچھے عادات ہونا ہے، اچھے طور طریقے ہونا ہے، جو کہ باڈی لینگویج ہمارا ڈیسائیڈ کرتا ہے ہمارے اولاد کو. اگر ہم گالیوں میں، نازیبا کلمات میں، گالی گلوچ میں یا اس طرح کے بےہودہ چیزوں میں کریں گے تم کچھ نہیں کر سکتے، تم کچھ نہیں بن سکتے، تم کو آتا ہی نہیں، تم کر ہی نہیں سکتے، تو وہ وہی چیز کو اپنے دل میں لے لے گا، جس کی وجہ سے بہت سارے بچے کرائم تک کر دیتے، مرڈر کر دیتے، کیا کچھ کر دیتے. اسی لیے ان کی تربیت اس عمر میں اچھے ہونا ہے کہ اگر اس عمر سے ان کو لاڑ بھی دے، پیار بھی دے، محبت بھی کرے، جہاں سختی ہونا وہاں سختی بھی کرے، تو خود بخود ان کو ہم ایک روشن مستقبل دے سکتے ہیں. اسی لیے کہا بی این انکریجر، the world has plenty of criticizers already، کہ تم حوصلہ کرنے والے بنو، تم عزت دینے والے بنو، تم آگے بڑھانے والے بنو. دنیا میں بے شمار افراد ایسے ہیں جو ٹانگ کھینچنے کے لیے ہیں، جو برا بلا کہنے کے لیے ہیں، شکوہ شکایتیں کرنے کے لیے ہیں. ہمیشہ زبان کھولے تو کسی شکایت یا شکوہ. تو اس کے لیے میری اور آپ کی کوشش یہ ہونا ہے کہ ہو سکے تو ہم کسی کو بنانے کی کوشش کریں. اگر بنا نہیں سکتے تو خدا را کسی کو زندگی کو مت بگاڑیے، اپنے الفاظ اور اپنے کردار کو سوچ سمجھ کر استعمال کرے، کیونکہ لفظ ایک کلمہ اس تیر کے مانند ہے جو میان سے نکل گئی ہے. میان سے نکلنے کے بعد اس تیر کو دوبارہ میان میں نہیں لا سکتے. اسی طرح یہ زبان کے کلمات ہیں، دل میں اگر بیٹھ گئے تو زندگی بھر کے لیے زخم رہے گی، زندگی بھر کے لیے وہ درد میں مبتلا رہے گا. وہ کلمات، وہ الفاظ کو نہیں بھول سکے گا. وہی اگر کلمات اور الفاظ اچھے ہو تو اس طرح کی مثالیں کہ ایک جملہ استاذ کا کہ تمہاری ریٹنگ تو محدثین کی ریٹنگ کی طرح ہے، امام ذہبی رحمہ اللہ کو بنایا. ایک جملہ ساتھیوں کا کہ اگر سنن نبوی پر کوئی مختصر کتاب جمع کر دا تو یہی جملہ امام بخاری رحمہ اللہ کو صحیح بخاری لکھنے پر مجبور کیا ہے. کہ ایک جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابن عباس کے لیے دعائیں ان کو وہاں کی ترقیوں میں پہنچائے. کہ جو 10-12 مثالیں میں نے دیا ہوں
دنیا میں بے شمار اس طرح کے واقعات ہیں جو کلمات اور اچھائیوں کی وجہ سے آگے بڑھے. وہی دوسری جانب برے چیزیں بھی ہیں کہ بدسلوکی اور بے ادبی کی وجہ سے کیا ہوا؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا کیا کیا؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، پہاڑ سے میں جا کو پناہ لیتا ہوں. موج آئی اور ڈوب کر ختم ہو گئی. حابل قابل آدم علیہ السلام کی نصیحت کو نہیں مانا، کیا ہوا؟ بے ادبی کا نتیجہ کہ وہ خود دنیا کے لیے عبرت بن گئے. واقعات بے شمار ہیں. تو میری اور آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں اور آپ اپنے زبان کا صحیح استعمال کریں، اپنے الفاظ کو سوچ سمجھ کر توڑ کر استعمال کریں، کیونکہ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو برابر کرے. بیوقوف ہی ہے جو پھٹ میں جو منہ میں آئے وہ بک دیتا ہے، بول دیتا ہے، اس کو بیوقوف کہا جاتا ہے. عقل مند ہوئے کم گفتن و بسیار سنیدن کار حکیم از، کہ کم بولنا اور زیادہ سننا یہ حکیموں کا کام ہے. کم بولنا اور زیادہ سننا، ڈاکٹر کیا کرتا جانے کے ساتھ انہیں بولتے رہتا، پہلے بولتا، ٹیپ ریکارڈر شروع ہوتی ہے، بالکل پورا سنتا بیچارہ، مجھے یہ درد ہے، مجھے وہ درد ہے، مجھے سر میں درد، پیٹ میں درد، یہاں درد، وہاں درد، سب بھی بیچارہ برداشت کرتے ہوئے سنتا. اسے بھی معلوم کون سی گولی لکھنا ہے کہ فرسٹ ڈیسائیڈ کر لیتا ہوں، لیکن پھر بھی کیا کرتا؟ حوصلہ بڑھانے کے واسطے، اچھا تم نے یہاں درد ہے ذرا چھینک کو دیکھتا، پیٹ میں درد ہے کہ وہاں چھینک کو دیکھتا، زبان میں درد ہے کہ ذرا زبان کھینچ کو دیکھتا، سو کرتا، کئی کو کرتا. اسے تسلی ہون دے کہ انہیں اچھا ڈاکٹر، باہر جا کو بولتا بہت اچھا ڈاکٹر با، پورا سنتا، پورا چیک کرتا. اسے معلوم نہیں انہیں پہلے سے کیا لکھنا ہے کہ لکھ ڈال سکتا، لیکن تمہاری بہتری کے لیے اس نے چیک کیا. تو میں اور آپ بھی ویسے ہی ہونا ہے کہ زبان کو جتنا استعمال کرنا، جہاں استعمال کرنا اور جس موقع سے استعمال کرنا، اسی موقع سے استعمال کرے. تو اسی طرح یہ چوتھی تاخرات ہے. ہو سکتا ہے کہ لیلۃ القدر ہو، یا ہو سکتا ہے کہ پچھلے 3 راتوں میں گزر گئی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ آنے والی رات میں ہو. اسی لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ عبادتوں میں آگے ہو. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو سکھائی ہے. کثرت سے دعائیں کرتے رہے کہ ہو سکتا ہے کہ گزرے ہوئے راتوں میں شب قدر یا لیلۃ القدر گزر گئی ہو، یا آج کی رات ہو، یا آنے والے راتوں میں ہو. تو کوشش ہماری یہ ہو کہ بچے کچھے یہ ایام میرے اور آپ کے عبادتوں میں، اچھائیوں میں، نیکیوں میں اور خوبیوں میں اور اللہ کو منانے میں گزرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زبان کی جو حوالہ کیا ہے، زبان کی جو خامیاں ہیں ان سے حفاظت فرمائے، اور زبان کے جو سنگین جرائم ہو سکتے ہیں جو کہ جہنم سے قریب لے جا سکتی ہے زبان، اس سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو اور ہمارے اعمال کو، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے. آمین. سبحانک اللہم بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.